بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب فی الجنوب ینام قبل ان یغتسل، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث ہوگی کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا، جنوبی کہتے ہیں جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، تو اب وہ کیا کرے؟ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جائے، پانی کو ہاتھ لگائے بغیر کھائے پیے، بیوی سے دوبارہ جماع کرے، یا پھر اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کی طرف سے، کیا رہبری ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 121۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سوتے تھے اور پانی کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے۔ دیکھیے اس حدیث کے ظاہر سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت ہوتی، جنوبی ہوتے، اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ حدیث مختصر ہو گئی ہے۔ اصل میں لمبی روایت کیا ہے، تفصیلی روایت کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ تفصیلی روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی تو رات کے شروع حصے میں اپنی کسی بیوی سے صحبت فرماتے اور کبھی تہجد سے فارغ ہو کر۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں صحبت فرماتے تو نہا کر سوتے تھے اور کبھی کبھی صرف وضو کر کے سوتے تھے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے بعد صحبت فرماتے تو پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد اور صبح صادق کے درمیان میں چھوٹا سا گیپ ہوتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوتے نہیں تھے، ایسے لیٹتے تھے، تو وہ سونا بڑا انعام تھا، اس لیے پانی کو چھوتے نہیں تھے۔ صحبت فرما کر آپ پانی کو چھوئے بغیر ایسے ہی لیٹ جاتے تھے، پھر جیسے ہی صبح صادق ہوتی تھی اب غسل فرما لیتے۔ تو اس حدیث سے، تفصیلی روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل معمول تو یہ تھا کہ آپ جو ہے جنابت کی حالت میں نہیں سوتے تھے پانی کو چھوئے بغیر، بلکہ آپ کبھی تو غسل فرما لیتے اور کبھی وضو فرما لیتے۔ اس لیے جنوبی کے لیے اعلیٰ درجہ، سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد پھر وہ سو جائے، غسل کرنے کے بعد اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھا لے، پانی پینے کی ضرورت ہے پانی پیے، بیوی سے دوبارہ صحبت کرنے کی ضرورت ہے تو دوبارہ صحبت کرے، لیکن غسل کر لے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لے۔ وضو کر لے، اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت غفلت برتتے ہیں کہ غسل کی ضرورت ہے تو بالکل وضو بھی نہیں کرتے ہیں، اور رات کو اگر انہوں نے صحبت کی ہے تو وہ اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ کم از کم وضو کر لینی چاہیے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم ہاتھ منہ دھو ڈالے، یعنی ناپاکی کو دور کر دے، جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو دور کر دے۔ بہرحال بہتر تو یہ تھا کہ غسل کر لیتا، دوسرے نمبر کا درجہ یہ تھا کہ وضو کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے۔ اب اگلا جو باب ہے، باب التیمم للجنوب اذا لم یجد الماء، یعنی اس باب کے اندر اس پر بحث ہوگی کہ جنوبی کے پاس اگر پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن وہ خود بیمار ہے، یا پانی ہے لیکن اتنا ہے کہ پیاس بجھا سکتا ہے، اگر وہ غسل کرنے جائے گا تو پھر پانی ختم ہو جائے گا، تو ایسا جنوبی کیا کرے؟ تو حدیث نمبر ہے 126، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کی پاکی کا سامان ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو اپنی کھال کو لگائے، اس لیے کہ وہ بہتر ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس پانی نہیں ہے، یا میں نے ابھی بتلایا پانی تو ہے لیکن وہ شخص بیمار ہے، یا پانی ہے اتنا ہے کہ صرف اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، اور اس شخص کو غسل کی ضرورت ہے، تو اب کیا کرے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شخص تیمم کر لے۔
جس طرح ہم وضو ضروری ہوتی ہے تو اس وقت پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم تیمم کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر غسل واجب ہو گیا ہو اور پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال کرنے میں پریشانی ہے یا پانی تھوڑا سا ہے تو ایسا شخص بھی تیمم کرے، اور اس کے لیے پورے بدن پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم وضو کرتے وقت 2 ہاتھ کوہنیوں سمیت اور صرف چہرہ، بس اتنے پر مٹی کو مل لینا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ مٹی یا پھر ٹائلز پر ہاتھ لگا لیا، اور ٹائلز پر ہاتھ لگانے کے بعد چہرے پر پہلے دونوں ہاتھ جو ہے اس چہرے پر پھیر دیا اور پھر دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے پھیر دینا ہے، بس اتنا ہے تیمم، آسان سا طریقہ ہے۔ بہرحال اگر غسل واجب ہو گیا ہے اور اس کے پاس اس طرح کا پانی نہیں ہے یا بیمار ہے یا تھوڑا سا پانی ہے پیاس بجھ سکے تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے منع کرتے تھے، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس پانی نہیں ہے پھر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسا فرماتے تھے، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ عمر، میں اور آپ ایک مرتبہ گئے تھے جانور وغیرہ چرانے کے لیے، اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا تو حضور نے اجازت دی تھی تیمم کرنے کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رجوع کر لیا اور بعد میں کہنے لگے کہ ہاں اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو اور پانی نہ ہو تو وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ وہ بھی منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر غسل واجب ہو گیا ہو تو غسل ہی پانی ہے استعمال کرنا پڑے گا، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ لیکن صحیح بات یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اجازت نہیں دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اگر ہم فتویٰ دے دیں گے تو لوگ کیا کریں گے، تھوڑی سی ٹھنڈی لگے گی تو کھٹ سے تیمم کر لیں گے، یعنی ہمارے فتوے کا غلط استعمال کریں گے، اس لیے ہم اجازت نہیں دیتے۔ باقی ہے اجازت، اگر واقعتاً مجبور ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔